فورینسک آڈٹ میں جو ملز شارٹ لسٹ کی گئی ان میں سب سے پہلی مل تھی الائنس. اس کی جو اونرشپ ہے وہ اس میں مونس الہی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرینٹ کمپنیز, اور عمر شہریار ہیں ان کے 20% شیئر ہیں. ان کو تقریباً 6 ارب روپے کی ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ مل دے رہی ہے جس کا کوئی جواب مل بھی نہیں دے سکی. JDW گروپ کی جو اونرشپ ہے اس میں جہانگیر خان ترین کی 21% شیئر ہولڈنگ ہے, علی خان ترین کی 13% ہے, احمد محمود صاحب کی 26% ہے, اور یہ واحد پبلک لسٹڈ کمپنی ہے جس کے اندر پبلک کا بھی شیئر ہے, تو اس میں 24% شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک کا ہے. اسی طرح سے مختلف انسیڈنٹس ہیں جو اس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں, وہ کارپوریٹ فراڈ کی مد میں ہیں, جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی جاتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے, اور پھر اس کے جو لاسز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو فیکٹر کر دیے گئے ہیں. العربیہ کی بھی فورینسک آڈٹ کیا گیا. اس کی جو اونرشپ ہے وہ سلیمان شہباز 25%, حمزہ شہباز 25%, اور رمضان شوگر مل جس کے اندر شہباز شریف ساری فیملی کی شیئر ہولڈنگ ہے 47%. تو یہ 100% شہباز شریف فیملی کی اونڈ کمپنی ہے. انہوں نے بڑا اوپنلی 2 فولڈرز رکھے ہوئے تھے, ایک کا نام تھا آر, ایک کا نام ہے NR. آر ہو گیا رپورٹنگ اور NR ہو گیا نا رپورٹڈ. رپورٹڈ والے وہ ہیں جو ہم نے سرکار کو بتانا ہے, اس میں آپ چیزیں نیچے رکھیں, اور جو ناٹ رپورٹڈ ہے اس میں ہمارا اصل کھاتا ہے سارا. اگلی مل ہیں المعیز 1 and 2. اس کی جو اونرشپ ہے شمیم خان اور نعمان خان, ان کی 6 ملیں ہیں. یہاں پہ بھی ڈبل بکنگ اور انڈر انوائسنگ ہے. فارورڈ سیل, بینامی سیل, ہولڈنگ اور سٹا, اس کے بھی شواہد ملے ہیں کہ اس مل کا ڈائریکٹلی نیکسس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عائشہ احتشام. بڑا دن, بڑا فیصلہ, جو کہا تھا کر دکھایا. بالکل, تحریک انصاف کی حکومت کا پہلا بڑا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد عوام کو یہ انتظار تھا کہ پاکستان کے سب سے بڑی مافیا کو وزیر اعظم عمران خان نے للکار تو لیا, لیکن کیا اس انکوائری کا کچھ نتیجہ بھی نکلے گا یا نہیں؟ کیا اس انکوائری پر عمل درآمد ہوگا؟ پہلے انکوائری کمیٹی کا فورنزک ہوا اور آج انکوائری رپورٹ کو عوام کے لیے سامنے لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. اب تک اس حوالے سے حکومت کا ایک ایک قدم تاریخ ساز ہے, کیونکہ چینی مافیا کو نہ تو اس سے پہلے کسی حکمران نے چھیڑا ہے اور نہ ہی کبھی ان پر ہاتھ ڈالا جا سکا ہے, کیونکہ اس مافیا میں پاکستان کے طاقتور ترین لوگ شامل ہیں. اور اس بار تو انکوائری میں ترین صاحب کا نام ہی آ گیا تھا. جی ہاں, وہ ترین جو وزیر اعظم عمران خان کے قریب ترین تھے. لیکن جہانگیر ترین کو بھی اس بار چینی کے اسکینڈل میں بخشا نہیں گیا. آج حکومت چینی بحران پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کا فورنزک کرنے والے کمیشن کی حتمی رپورٹ منظر عام پر بالکل لے آئی ہے, جس کے تحت جہانگیر ترین, مونس الہی, اومنی گروپ اور عمر شہریار جو ہیں وہ چینی بحران کے ذمہ دار ان کو قرار دیا گیا ہے. اور اب فورنزک آڈٹ رپورٹ میں چینی اسکینڈل میں ملوث افراد جو ہیں ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے اور ریکوری کرنے کی جو سفارش ہے وہ کی گئی ہے, جبکہ رپورٹ میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ ریکوری کی رقم گنے کے متاثرہ کسانوں میں تقسیم کر دی جائے. اس پر معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں کہ کمیشن نے چینی بحران کا ذمہ دار ریگولیٹرز کو قرار دیا ہے, جن کی غفلت کے باعث بحران پیدا ہوا اور قیمت بڑھی. کمیشن نے کیسز نیب, FIA اور اینٹی کرپشن کو بھجوانے کی سفارش بھی کی ہے. عید کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر سفارشات تیار ہوں گی. ہر لحاظ سے وزیر اعظم عمران خان نے آج یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ جس کا وعدہ کر کے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد احتساب کا نعرہ لگا کر حکومت میں آئے تھے, انہوں نے بالکل یہ ثابت کیا کہ وہ درست سمت کی جانب جا رہے ہیں. جب یہ انکوائری رپورٹ سامنے آئی تھی تو بظاہر کپتان نے اپنے وزراء کی صرف پوزیشن ہی تبدیل کی تھی, کسی کو بھی عہدے سے فارغ نہیں کیا تھا. اب جبکہ اس انکوائری رپورٹ کا فورنزک بھی ہو چکا ہے اور وزیر اعظم نے مقدمات بنانے اور کرپشن کا پیسہ واپس عوام تک پہنچانے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا, یہ ایک بڑا سوال ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی کابینہ میں موجود وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب, جنہوں نے اس شوگر مافیا کے حوالے سے خود ایک وسل بلوور کا کام کیا ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے شوگر مافیا کے حوالے سے سب سے پہلے نشاندہی کی, اور آپ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کو ان کی طرف سے باقاعدہ تھریٹ کیا گیا ہے, تو اس سے ان کی طاقت کا اندازہ تو شیخ صاحب ہو ہی جاتا ہے. اب جبکہ فورنزک ہو چکا اس رپورٹ کا وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی, کیا فیصلے کیے گئے کابینہ کے اجلاس میں؟ جی آج کیبنٹ یونانی مستی کے ان لوگوں کو اندر دو اور کریمنل قانون بنائے جائیں, FIA کو دیا جائے, یہی فیصلہ ہوا ہے.
اور کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو ابھی تک کوئی کیس ہی نہیں ہے، یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بنایا جائے اور ریگولیٹروں سے پوچھا جائے، ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے کہ انہوں نے کیا ریگولیشن کی اور کیا، اور ایف آئی اے اور نیب کو سب کے کیسز بھیجی جائیں، اور جو گنے والوں کو جھوٹی رسیدیں دیتی تھی ان سب سے پیسے ریکور کیے جائیں، انہوں نے جو ڈبل کھاتے رکھے ہوئے تھے ان کا بھی نوٹس لیا جائے، اور کمپٹیشن کمیشن کا پاکستان کا بھی نوٹس۔ سب سے بڑی خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اپنے معاون خصوصیوں کو ہدایت کیا ہے کہ اپنے ایسٹس جو ہیں سیکٹری کیبنٹ کو جمع کریں۔ اچھا، مین میچ کہ کیونکہ وہاں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ جی سیاستدانوں کے تو سارا ریکارڈ جمع ہوتا ہے، یہ جو معاون خصوصی ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ یہ کیا ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ سو آج پرائم منسٹر نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام معاون خصوصی جو ہے وہ سیکٹری کیبنٹ کو اپنے ایسٹس جمع کریں۔ چلیں جی شیخ صاحب، یہ تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں بالکل اس پر خوشی ہے، لیکن واپس اگر ہم اسی یہ رپورٹ کے اوپر جائیں تو خان صاحب کی نیت پر تو شیخ صاحب کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اس ملک میں ایک سسٹم موجود ہے اور وہ جس طریقے سے کام کرتا ہے اور جو اس ملک کو سنبھالے بیٹھا ہوتا ہے وہ کن پریشرز میں ہوتا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ بالکل سالوں پر محیط ہے آپ جو سیاست کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ وہ تمام پریشرز لیتے ہوئے خان صاحب اس بار کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھیں گے کہ ہم دیکھیں گے گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی اور اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہوں گے جن لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا ملک کو اور غریب عوام کو؟ خان صاحب کو خود بہت پریشر تھا، خان صاحب نے یہ پریشر سہا ہے اسپیشلی پنجاب کے مسئلے میں، اور یہ پریشر جو ہے واجد ضیاء پہ بھی تھا، اور میں تو 40 سال سے 50 سال سے یہ پریشر سہ رہا ہوں ان چینی چوروں کا۔ لیکن آج کیبنٹ یونانیمس تھی کہ اگر ان کو ہم نے قانون کے حوالے نہ کیا تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی یہ رپورٹیں، اور اس بارے میں کسی کو شک نہیں تھا کہ ان کے خلاف کرمینل کیسز بنائے جائیں، اور چینی کے خلاف شروع ہوں گے تو پرائم منسٹر نے کہا کہ گندم کا بھی لاؤ، اور گندم کے کارٹیل کے خلاف ہوں گے تو اسی طرح پھر گھی کے کارٹیل کا بھی ہوگا، اسی طرح پھر سیمنٹ کے کارٹیل کا بھی ہوگا، اس طرح پھر آپٹوا کا بھی ہوگا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ الحمدللہ ساری کیبنٹ واز یونانیمس اور سب نے عمران خان کو مبارکباد دی یہ فورینزک رپورٹ بنانے پر۔ ٹھیک، اچھا شیخ صاحب، I'm sure خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ بہت قد بڑھ جائے گا خان صاحب کا بھی، اور پی ٹی آئی کی جو ساکھ ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اگر خان صاحب یہ شوگر مافیا کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا جاتے ہیں تو۔ دیکھیں عمران خان نے ہی تو یہ قدم اٹھایا ہے، اگر عمران خان ان کو شکنجے میں لے آتا ہے اور قانون کے دائرے میں لے آتا ہے اور ان سے وصولیاں کرتا ہے، کیونکہ پہلے بھی لوگ پلیٹیں ڈالنے کے بہانے ملک سے نکل گئے، اور اب یہ سارے 50 پیارے جو ہیں نا، گینگ آف 5 اور 10 جو ہیں، یہ علی بابا اور 40 چور چینی میں بھی یہی ہیں، آئی پی پی میں بھی یہی ہیں، قرضے لینے والے بھی یہی ہیں۔ سو یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی ایلیٹ ہیں، جو اس ملک کے اصل حکمران ہیں، جو غریبوں کا خون چوستے ہیں، جو غریبوں پر ذخیرہ اندوزی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جنہوں نے جوکیں ہیں، یہ جوکیں جو غریبوں کے جسم میں پیوست ہوتی ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا بہت بڑا کام ہے کہ اس نے فورینزک رپورٹ یہ دی ہے پہلی دفعہ پاکستان میں کسی شوگر مافیا کے خلاف، اور اگر یہ شکنجے میں آ جاتے ہیں اور ان کے خلاف ایک مکمل احتساب ہوتا ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے تو میرا خیال ہے عمران خان کے بارے میں آگے ہی کوئی کسی قسم کا الزام نہیں ہے، کیونکہ اس کی تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، لیکن یہ رائے قائم ہو جائے گی کہ عمران خان کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اچھا شیخ صاحب، اس طرح کے بیانات آپ کی طرف سے آتے رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بننے جا رہی ہے، پھر چھاڑو پھرنے والا ہے عید کے بعد، تو کیا یہ وہی آغاز ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے؟ ہو چکا عید سے پہلے ہی ہے؟ یہ ہو چکا ہے نا جی، فورینزک رپورٹ کے لوگوں کو بھی کوئی ایف آئی اے کو کیس جائیں گے، کوئی نیب کو جائیں گے، جن کے کیس نیب میں کھلے ہوئے ہیں ان کی یہ شوگر ملوں کے کیس نیب کو چلے جائیں گے، کچھ ایف آئی اے کو چلے جائیں گے۔ سو جو بات میں کہتا تھا تقریباً وہ شروعات تو اس کی ہو گئی ہیں، ابھی 31 جولائی تو بڑی دور ہے جو میں نے ڈیٹ دی ہوئی ہے۔
تو शेख साहब कितना जरूरी था उस तासर को जाहिर करना, क्योंकि ऑपोजिशन इसको बरबला बारहा ये कहा गया और कहा जाता रहा है अभी तक कि ये सियासी इंतकाम है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना जो है वो ऑपोजिशन को बनाया जा रहा है। तो अब जब हम देखेंगे कि हुकूमत से जुड़े हुए लोग जो कि हुकूमत के साथ थे और अभी भी साथ हैं और उनके खिलाफ हुकूमत में होते हुए कार्रवाइयां हो रही हैं, तो कितना मदद मिलेगी इस तासर को जाहिर करने में, ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का तासर था? ऑफ कोर्स इससे फर्क पड़ेगा। और वो जो बार बार ये लोग कहते हैं जनाब अली कि हम जो हैं वो बड़े साफ नहायद हुए हैं और हम जो है बड़े साफ सुथरे हैं, और जो ये कहते हैं कि जनाब अली ये सिर्फ हमारे खिलाफ हो रहा है, उनके खिलाफ नहीं हो रहा, तो हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा। जब हुकूमत की भी इंक्वायरियां आएंगी और ये कानून भी आ जाएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फिर तो ये सारे वजीर भी भाग जाएंगे जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि अपनी इंडस्ट्री भी होगी और वजारत में भी बैठे होंगे। ये तो नहीं हो सकेगा। अभी तक इस मुल्क में कानून ही बना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो शेख साहब, ये वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर और चौधरी सरवर साहब जो कि गवर्नर हैं पंजाब के, उनके खिलाफ भी कहा जा रहा है कि इंक्वायरियां शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या इल्म है इस हवाले से? मैंने भी अखबार में पढ़ी है। अभी तो मेरा ख्याल है ये आप देखें ना, आज जो रिपोर्ट जारी हुई है फोरेंसिक रिपोर्ट, इसको जरा देख लें पहले, इसमें किस किस के नाम है, तो फिर कल परसों के किसी इंटरव्यू में इसका जवाब देंगे। तो शेख साहब, ये काबीना में जो इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, क्या ये दुरुस्त है, कोई इख्तलाफ है काबीना में? और ये जो भी मुआवने खसूसी वाली आपने बात की थी, कुछ इस तरह की खबरें पहले भी आई थी कि मुआवने खसूसी जो हैं उनकी वजह से जो इलेक्टेबल्स हैं उनको परेशानी होती है और वो ये समझते हैं कि मुआवने खसूसी को शायद ज्यादा करीब वज़ीर आज़म के समझा जाता है, उनको ज्यादा अहम ओहदे दिए जाते हैं, और ये भी एक वजह है कि काबीना में इख्तलाफात हो रहे। गुलाम सरवर साहब ने भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि काबीना में जो लोग हैं मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ। आपने जो सवाल किया जवाब भी उसका माशाल्लाह खुद ही दे दिया। शुक्र है मेरे ज़िम्मे आपने जवाब नहीं डाला, वरना मैं वजीर हूँ, मेरे लिए मुश्किल हो जाती। अच्छा। वाकई मेरा मतलब है आजकल जो स्पेशल प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं और मुंतखब लोग हैं, उनमें थोड़ी बहुत प्यार श्यार चल रहा है और वज़रा ने खुल के बातें करनी शुरू की हैं। लेकिन इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन जमहूरियत का हुस्न है, लोग खुल के पहले बात नहीं करते थे। अब 2 साल हो गए हैं तो लोग मामले खसूसी के बारे में बातें करना शुरू हो गए, और आज प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया कि मामले खसूसी सारे अपने एसेट्स जमा कराएं। तो इससे तो फिर ऑब्वियसली बेहतर होगा, फिजा बेहतर हो जाएगी अगर ये एक बड़ा फैसला जिसके हवाले से मैंने पहले ही कहा कि बड़ा खुशाइंद फैसला है कि जो शराइत जो हैं इलेक्टेबल्स के लिए हैं वो मुआवने खसूसी के लिए भी अब लगाई गई है कि आप लोगों के भी जो असासे हैं उनको शो किया जाए, तो फिर तो इससे फिजा जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बात तो फिर काबीनों में होते ही हैं, थोड़े बहुत तो लगे रहते हैं। अभी देखें ईद के बाद क्या होता है, और अभी ईद के बाद सियासत, कोरोना से अल्लाह निजात दिलाए, फिर सियासत शुरू होगी तो एक बेहतर सियासत शुरू हो जाएगी। ठीक सियासत शुरू होगी। तो सियासत में शहबाज शरीफ साहब कहाँ होंगे? क्योंकि आप तो उनके बारे में पेशगोइयां कर रहे हैं कि वो तो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जा रहे। फिर ईसीएल में नाम डालने के हवाले से बातें होती हैं, तो जब वो कहीं जा ही नहीं रहे तो फिर ईसीएल में नाम क्यों डालना शेख साहब? ऐसे कहते हैं कि बाहर नहीं जाने दिए। उसने नैब को कहा जो कागज नैब ने मांगे हैं मेरे लंदन पड़े हुए हैं, ताकि मुझे लंदन जाने दो। अभी उसको वॉच लिस्ट में डाला है, और थोड़े दिनों में ईद के बाद जो है छुट्टियां होंगी तो वो ईसीएल में भी आ जाएगा और वो ठंडा ठार हो जाएगा। आप घबराएं नहीं, ये सारे चू चू जो है टैं टैं फिश कर जाएंगे सारे लोग। ये सिर्फ टीवी पे आके टार्जन बनते हैं, और टीवी के पीछे पर्दा स्क्रीन के पीछे बिल्कुल ठुस होते हैं। ये सिर्फ टीवी खेलते हैं। सही। अच्छा, तो ये ईद के बाद जो सियासत शुरू होने जा रही है शेख साहब, इसमें क्या रोल नजर आ रहा है आपको शहबाज शरीफ साहब का, या दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, क्या रोल होगा आपके ख्याल में इनका? मुझे कोई रोल नहीं नजर आता। अच्छा। मुझे पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई रोल नहीं नजर आता। वो मुज़ाकरात में हैं कि नैब के ऑर्डिनेंस को अव्वल तो कहते हैं नैब को ही खत्म कर दो ताकि हमारी जान छुट जाए, वरना वो ऐसी तरमीम चाहते हैं कि उन पे कोई उनके शिकंजे में ना आए, और उसके बाद आप एनएफसी अवार्ड में जो मर्जी उनसे करवा लें। सो इस वक्त उनका बड़ा मुतालबा, और वो हुकूमत से राब्ते में भी हैं, वज़रा से नैब के मसले में वो राब्ते में हैं।
تو یہ کیسی سیاست ہوگی شیخ صاحب؟ ان کا کوئی رول آپ کو نظر نہیں آتا تو کہ کیا پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہوگی؟ کس قسم کی سیاست ہوگی؟ سیاست میں کوئی جو مقابلے پہ دو لوگ تو ہونے چاہیے نا. تو آپ تو کہہ رہے ہیں صرف پی ٹی آئی آپ کو نظر آتی ہے اور کسی کا رول ہی آپ کو نظر نہیں آتا. نہیں، پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہیں ہوگا. یہ ہوں گے تو صحیح، لیکن ان میں وہ دم خم نہیں ہوگا جو باتیں یہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی بد نصیبی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. کمرے کے اندر کچھ ہے، چھت کے نیچے کچھ ہے، اور اداروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کچھ ہے. ٹی وی پہ آتا ہے تو بالکل مختلف ہوتا ہے. مجھے ہنسی آتی ہے دیکھ کے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا تو میرے پاس حل نہیں ہے کہ ایک آدمی کے کئی جی ٹھیک ہے شیخ صاحب. اچھا چلیں آخر میں بس یہ بتا دیجئے کہ کون کون سے بڑے نام ہیں جن کے خلاف اب گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے عید کے بعد؟ یہ نہیں مجھے پتا. میں نے کہا دونوں طرف سے لوگ جائیں گے. اب اتنی بھی آپ مجھے بھولی نہ سمجھے نا کہ میں خام خواہ کسی کے خلاف بات کروں. میں ایک بات آپ کو کہہ سکتا ہوں، دونوں طرف کے لوگوں پر نیب جائے گی. ٹھیک ہے جی. دونوں اطراف کے لوگ یعنی اپوزیشن اور حکومت دونوں اطراف کے جو لوگ ہیں ان کے گرد نیب گھیرا تنگ کرنے والی ہیں، اور اس کے کچھ آثار جو ہیں وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کمیشن کی رپورٹ جو ہے، جو فورنزک کی رپورٹ تھی، وہ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ جس طرح کہ میں نے پہلے اپنے سوالات میں بھی ذکر کیا شیخ صاحب سے کہ گورنر پنجاب جو ہے ان کے خلاف بھی ایک انکوائری کھل رہی ہے، اور اس کے علاوہ غلام سرور صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی انکوائری کھل رہی ہے، اور جو دیگر کابینہ کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بھی انکوائری کھل رہی ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لے لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ بتا رہا ہے کہ 24 تاریخ کو عید ہے. کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پوپل زئی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ بن جاتا ہے، کبھی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بن جاتا ہے. چاند نے تو میرے کہنے کے اوپر یا پوپل زئی صاحب کہنے کے اوپر یا منیب الرحمان صاحب کے کہنے کے اوپر اپنا مدار تو نہیں بدل لیا. وہ تو جو ایک سائنس کے اوپر چل رہا ہے. خود قرآن نے کہا ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اوپر اپنے مقررہ راستوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہ سارے جو سیارے ہیں پاکستان میں اس طرح سے جو وبا ہے وہ نہیں بھی پھیلی بھی نہیں ہے، اور اس کو ابھی تک کنٹرول پہ ہے. اب پاکستان میں چاند کا ذکر آئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ روت ہلال کمیٹی اور فواد چودھری کا ذکر نہ آئے؟ جب سے فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی بنے ہیں، چاند دیکھنے کا فریضہ خوب سر انجام دے رہے ہیں. ہر بار چاند کے مسئلے پر فواد چودھری اور روت ہلال کمیٹی آمنے سامنے دکھائی دیتے ہیں، اور اس بار بھی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ایک بڑا دعویٰ کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عید اتوار کے روز ہوگی. ساتھ ہی انہوں نے روت ہلال کمیٹی پر یہ الزام بھی عائد کر دیا ہے کہ وہ عید 25 مئی بروز سوموار یعنی پیر کو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر کیوں روت ہلال کمیٹی ایسا کرنا چاہتی ہے، وہ اس کا انکشاف کل ایک پریس کانفرنس میں کریں گے، جس کے بعد ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے. فواد چودھری نے یہ بتایا کہ اس دفعہ کیلنڈر کے مطابق عید جو ہے وہ 24 مئی کو ہوگی، اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہی 24 تاریخ کو عید ہوگی. ملک بھر میں ہر بار فواد چودھری کے بیانات کے بعد ایک بڑا تنازع کھڑا ہوتا ہے، اور پہلے دن سے ہی وفاقی وزیر روت ہلال کمیٹی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق اس کا ملک اور قوم کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. اس سے پہلے فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں ایسا بے شعور طبقہ موجود ہے جس سے بات نہیں کی جا سکتی. تاہم بات شعور طبقے کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عقل اور علم سے آگے بڑھ سکتے ہیں. روت ہلال کمیٹی میں 80 سال کے بابے نہیں ہونے چاہیے اور نوجوانوں کو آگے لانا ہوگا. ان کے ان اعتراضات اور روت ہلال کمیٹی پر لگائے گئے الزامات جو ہیں ان پر بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. معاملہ یہ ہر سال کا ہے. ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے چاند کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث کا سلسلہ چھڑ جاتا ہے. پہلے پوپل زئی صاحب ہوتے تھے، اب جو ہے فواد چودھری صاحب ورسز جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان کا سلسلہ چل نکلتا ہے. کوئی ایسا طریقہ کار رائج نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر صاحب کہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ختم ہو جائے؟ اتنا کنفیوژن جو ہے مسلمانوں میں پھیل جاتا ہے اتنے اہم موقع پر، اتنے خوشی کے موقع پر. بالکل، یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ پہلے یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو سینٹرل کمیٹی ہوتی تھی اور پشاور کی مسجد قاسم علی خان کی کمیٹی مفتی شہاب الدین پوپل زئی والی، ان کمیٹیوں کے درمیان ایک تنازع ہوتا تھا اور لوگ کنفیوز ہوتے تھے. اب درمیان
चौधरी फवाद साहब भी दरमियान में आ गए हैं, तो सूरत ऐसी बनाई जाती कि कम से कम साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारी जो मौसमियात का महकमा है, इस टेक्नोलॉजी का है वो, और मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के दरमियान एक मुफाहमत की, अंडरस्टैंडिंग की सूरत हाल होती, जो बदकिस्मती से नहीं है। अब भी इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तजवीज तो यही आई है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, और जिस तरीके से हम दूरबीन के जरिए मुशाहदा करते हैं चांद का, इसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं, लेकिन उलमा ये कहते हैं कि बसरी रूयत जो है, यानी इसको देखना, रूयत जो है ये भी जरूरी है। तो हिलाल कमेटी का वजूद जो है इस मकसद के लिए जरूरी है कि रूयत को यकीनी बनाएं साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद के साथ, और इसके बाद ऐलान किया जाए। तो चौधरी फवाद साहब को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, इंतजार करना चाहिए था। ये ऐन मुमकिन है कि रुयत हिलाल कमेटी भी 24 ही के लिए ऐलान कर दे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो, उनका मौकफ ये है कि रुयत हिलाल कमेटी में जो 80 साल के बाबे हैं उनको नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि रुयत के हिसाब से आप नेकेड आई से चांद को देखें तो फिर उसके बाद जो है वो ईद का ऐलान किया जा सकता है, तो उनके लिए ये वैसे भी पॉसिबल उस तरह से नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि कमरी कैलेंडर के बाद तो रुयत हिलाल कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का उनका बयान है, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, सारी दुनिया में ऐसा ही है, कोई ना कोई कमेटी होती है, कोई ना कोई एक बॉडी होती है। मसलन सऊदी अरब में बाकायदा इसका एहतमाम है, वहां से बाकायदा अदालत के जरिए इसका ऐलान किया जाता है, वहां पे शरई अदालतें हैं तो वो ऐलान करती हैं। इस तरह दुनिया के हर मुल्क में कोई ना कोई तरीका है। अफगानिस्तान ने इसका अपने तौर पे एक बेहतर हल निकाला है, और वो ये है कि वो सऊदी अरब के ऐलान के साथ ऐलान करते हैं, ख्वाह ईद हो ख्वाह रमजान शरीफ हो। तो हर मुल्क ने कोई ना कोई तरीका क्या है। हमारे यहाँ बदकिस्मत ये है कि रुयत हिलाल कमेटी को तो बनाया है और उसको इसकी जोनल कमेटियां भी बनाई है। ये एक ऐसी कमेटी है जिसको बेइंतहा अनबिल्डी बनाया गया है, लेकिन इसके लिए कोई जवाबित नहीं है, कोई तरीक़ाकार नहीं है। यही डॉक्टर साहब यही नुक्ता है कि अगर दूसरे जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने कोई ना कोई तरीका कार इख्तियार कर लिया है, तो यही तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेट बात है कि हमने कोई तरीका कार इख्तियार ही नहीं किया। इसीलिए जो ईद का चांद है वो हमारे लिए हर बार मसला बन जाता है। फवाद चौधरी साहब जो है वो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक की मिसालें देकर कहते हैं कि वो भी आप कैलेंडर्स को फॉलो करना शुरू हो गए हैं, जो कैलेंडर बनाए जाते हैं, कमरी कैलेंडर बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करना शुरू हो गए हैं। तो हम क्यों इस तरह का एक तरीका कार जो है वो तरतीब नहीं दे सकते? कुछ सजेशन इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से दी गई है इस हवाले से? हमें कहा गया था कि हम तजावीज दें, लेकिन फिर हमसे ये काम ले लिया गया, वजारत मजहबी उमूर के हवाले कर दिया गया। हमने कुछ तजावीज दी हैं और उनमें बुनियादी तजवीज ये है कि जब तक आप रुयत हिलाल कमेटी के लिए उसूल कार तय नहीं करते तो यही सूरत होगी जो इस वक्त हो रही है। और वो ये हो कि मसलन जो चांद की रोयत जो है, ये चांद की मौजूदगी जो है, आया ये पाकिस्तानी सरहदात के अंदर हो या जिस तरह हनफी फिक्र में गुंजाइश है मतालिक जोन की, तो अगर आसपास के ममालिक में भी चांद दिखाई दे। कभी ऐसा होता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं कि पाकिस्तान की हुदूद के अंदर तो चांद दिखाई देने का इम्कान नहीं है, लेकिन आसपास के ममालिक में है। तो क्या अगर SOPs ऐसे बन जाएं कि हमने क्या पाकिस्तानी हुदूद के अंदर ही चांद को मोतबर काबिल कबूल करार देना है, या आसपास के ममालिक की गवाही को भी हम काबिल कबूल करार दे सकते हैं? तो जब SOPs तय हो जाएं तो मुझे यकीन है कि मसला हल हो सकता है। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल ये मसला इसलिए तूल पकड़ने का इम्कान है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने एक और अजीब सी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये ईद बनती 24 की है। आपने भी कहा कि अगर थोड़ा सब्र कर लेते, वेट कर लेते तो हो सकता है कि 24 को अनाउंस कर दी जाती, लेकिन उन्होंने इल्जाम आयद कर दी। उन्होंने कहा है कि रुयत हिलाल कमेटी वाले इसको 25 मई को मनाना चाहते हैं। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बैठकर ये बताएंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या है। तो कल तो फिर लग रहा है कि मसला और तूल पकड़ जाएगा। देखिए, ये पता नहीं कि हमारे चौधरी फवाद साहब पे ये इल्हाम कहाँ से हुआ है कि वो ये कहते हैं कि वो 25 को मनाने वाले हैं। ये कहाँ से इल्हाम हुआ है? अभी वो तो कह रहे हैं कि वो वजह भी बताएंगे कि वो क्यों 25 को करना चाहते हैं। वो देखें, इंतजार करें, वो कमेटी बैठेगी, यकीनन वो कमेटी बैठेगी। जब वो कमेटी बैठ जाए, 29 रमजान को उस कमेटी ने बैठना है। जब वो बैठ जाए तो इसके बाद फिर वो फैसला करेगी। अब तो बाद में पता चलेगा इब्तिदा से ये इल्हाम चौधरी फवाद साहब पे कैसे हुआ है।
ٹھیک قبلہ یا صاحب، یہ رمضان کے شروع میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے روت ہلال کمیٹی میں، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا، ان کے درمیان کنسنسس ہو نہیں سکا ہے. یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب تک ایس او پیز طے نہ ہو اس وقت تک کنسنسس کا امکان نہیں ہے. ایس او پیز سب سے پہلے طے ہونے ہیں کہ جس کی اپروول باقاعدہ پھر کابینہ دے دیں یا کوئی پارلیمنٹ کا ایکٹ ہو، جو بھی صورتحال ہے، لیکن ایس او پیز کا طے ہونا بہت ضروری. تو قبلہ اعظم وہ تو صرف پاکستان کی عید کی پیشگوئی نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں دلچسپ بات اس دفعہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 24 تاریخ کو ہی عید ہوگی، تو وہ تو یہ کلیم بھی کر رہے ہیں. یہی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اب یہ چاند کی رویت جو ہے بعض ممالک میں ممکن ہے، بعض ممالک میں ممکن نہیں ہے. اب مثلا مطالعے کا جو اختلاف ہے جس کو ہم زونز کہتے ہیں، دن رات کا فرق امریکہ اور پاکستان کا یا امریکہ اور آسٹریلیا کا ہوتا ہے یا پاکستان اور آسٹریلیا کا ہوتا ہے، تو ساری دنیا میں تو ایسا نہیں ہے. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم زونز کہہ سکتے ہیں کہ مثلا پاکستان میں اگر امکان ہے تو وہ ممالک کی جس میں آپ کا دن اور رات ایک ہو، مثلا سعودی عرب اور پاکستان، ایران اور پاکستان، عمان اور پاکستان، اس میں دبئی، ابو ظہبی، اس میں 3 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے عام طور پہ، تو دن اور رات ہماری ایک جیسے ہے. یہ پھر ہمارے زونز بن سکتے ہیں. اب اگر یہ زونز کے بارے میں ایک فیصلہ ہو جائے ایس او پیز میں تو پھر یہ ممکن ہے کہ ہم پھر رمضان شریف میں اور عیدین کے منانے میں ہم پوری دنیا کے ساتھ ایک ہو. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر قبلہ یا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت امپورٹنٹ بات انہوں نے ایس او پیز کے حوالے سے کی کہ مختلف جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ رائج کر لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں یہ مسئلہ اس طریقے کی صورت اختیار نہیں کرتا جس طریقے کی ہمارے ہاں اختیار کرتا ہے. اور یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایس او پیز جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں بنا لیے جاتے. اب کیوں نہیں بنا لی جاتے؟ اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اپنی سجیشنز دیتی ہے اور پھر ان کی سجیشنز کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ انہوں نے تو یہ کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے یہ معاملہ لے ہی لیا گیا ہے اور اس کو وزارت مذہبی امور جو ہے وہ اس کے سپورٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ جو ہیں وہ ایز سچ اتنے بااختیار نہیں ہیں اس معاملے کے اندر. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جو الزام عائد کیا، کیونکہ اس کو ہم الزام ہی کہیں گے، وہ باقاعدہ بہت کلیئرلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 25 مئی کو منانا چاہتی ہے روت ہلال کمیٹی، حالانکہ عید جو ہے وہ 24 مئی کو بنتی ہے، اور وہ کل اس کا خلاصہ کریں گے اپنی پریس کانفرنس میں کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں روت ہلال کمیٹی جو ہے وہ عید 25 مئی کو منانا چاہتی ہے. اور یہ اس وقت ہر پاکستانی جو ہے وہ وجہ سننے کے لیے بے چین ہے کہ آخر کیا وجہ ہے بھائی. روت ہلال کمیٹی اگر عید پہلے دن پہلے بنتی ہے تو وہ اس کو بعد میں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس کا خلاصہ تو کل جو ہے وہ فواد چودھری صاحب ہی کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو بریک. بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اہم موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ گاڑیوں کی برآمد کے اوپر جو ہے وہ پابندی عائد کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل جو یہاں پر مارکیٹ میں گاڑیاں بنائی جاتی ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک عام آدمی کی پہنچ سے تو بالکل جو ہے وہ گاڑی رکھنا ایک خواب ہو جاتا ہے اور اس کی پہنچ سے بالکل دور ہو جاتی ہے یہ چیز. اب اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے؟ جو لوگ پہلے امپورٹ کرتے تھے گاڑیاں وہ اس کے خلاف ایکشن میں آئے اور لاہور ہائی کورٹ میں امپورٹڈ گاڑیوں کی جو برآمد ہے ان پر پابندی کے خلاف جو ہے وہ کیس ہوا اور پھر اس کی سماعت بھی ہوئی. لیکن مارچ میں اس کیس کی سماعت ہوتی ہے اور پھر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے جو معاملات التوا کا شکار ہیں اس کی وجہ سے التوا کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حکومت کے پاس اس چیز کا جواز یہ تھا کہ یہاں پر لوکل انڈسٹری کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ یہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے ہیں، وہ یہ تمام جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں. لیکن پھر ہوا یہ کہ حکومت لوکل گاڑیوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ مستحکم کرنے میں ناکام ہو گئی اور ایونچولی جو مشکل مصیبت بنی وہ ایک عام آدمی کے لیے بن گئی. ہمارے ساتھ اس وقت اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میاں شعیب احمد موجود ہیں. تعارف میں ان کا کرا دوں آپ سے، کار ڈیلر ہیں، فیڈریشن لاہور پیٹرنی چیف، اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آٹو موبائل امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. بہت شکریہ میاں شعیب احمد صاحب. یہ تمام جو معاملہ میں نے ابھی بالکل بتایا ہے اس میں ایک عام آدمی جو ہے سب سے زیادہ نقصان اس کا ہو رہا ہے کیونکہ امپورٹڈ گاڑیوں پر ایک طرف پابندی لگ چکی ہے اور جو یہاں پر گاڑیاں بنتی ہیں ان کی قیمتیں اتنی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کہ کوئی ایک عام آدمی تو نہیں سوچ سکتا کہ گاڑی تک اس کی پہنچ ہو پائے گی. کیا حل جو ہے اس مسئلے کا نکلے گا؟ کیا کوششیں کر رہے ہیں آپ؟
بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا اور میرے پوائنٹ آف لینے کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں کار اسمبلرز اور ایک مافیا ہمیں مسلط ہے, اور میں آج کی جو یہ شوگر کے اوپر جو ہے رپورٹ آئی ہے اس کے سے مجھے تھوڑی حوصلہ ہوا ہے کہ شاید یہ ہماری بھی بات بھی سنی جائے. جی ہم بڑے سالوں سے اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں لیکن یہاں سنتا کوئی نہیں ہے, اور گاڑیاں ہمیں اور ایسے یہ لوگ بنا کے جو بیچ رہے ہیں, اور بنا کے کیا بلکہ اسیمبل کر رہے ہیں, اسیمبل $2 ارب کی جی سال کی یہ پارٹس کی امپورٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اوپر ملینز آف ڈالر اپنا پروفٹ لے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو ایک سب اسٹینڈرڈ ایک 3 ڈبہ دے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جناب یہی آپ کے پاس چوائس ہے اور یو کانٹ, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. جی ہم نے جی اس پہ بڑی آواز اٹھائی ہے لیکن ہماری سنتا کوئی نہیں ہے. ہم نے کوشش تو ہم اپنی جاری ہے ہماری. ہم نے جی ان کو یہ بھی کہا کہ جی آپ کے پاس اگر ڈالر کی کمی ہے ہم ڈالر لا کے آپ کو یہاں پہ جمع کرا دیتے ہیں. ہم فری زون دبئی جو لوگ بزنس باہر کرتے ہیں جی وہ جانتی ہیں کہ یہ دبئی میں یہ $4 ارب کا بزنس ہو رہا ہے امپورٹ کا, اور وہ سارا بزنس بھی پاکستان میں ہم نے سوچا کہ ہم لے آئیں گے جس سے لوگوں کو جو ہے نا گاڑیاں بھی جو ہے سستی ملیں گی اور یہاں سے ہم بڑی گاڑیوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے ریکریشن کر کے. لیکن بات یہ ہے کہ جی کیا ایسی رکاوٹیں ہیں جو حکومت کے آڑے آ رہی ہیں, کیا ایسی قباحتیں ہیں, کچھ پریشر گروپس ہیں, اس یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی کی طرح مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک عام آدمی کا بھلا نہیں ہونے دے رہے. بالکل 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 سیم یہی پوزیشن ہے, اور یہ اتنا اسٹرانگ مافیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو چینی کے مافیا سے بڑا اسٹرانگ مافیا ہے. خدا کے لیے اگر یہ عمران خان صاحب خود اگر اس میں انویسٹیگیشن کروائے, اس کی بھی فورینسک رپورٹ نکال لیں کہ ہم یہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا مافیا ہے جو کہ ہمارے ملک میں مسلط ہے, اور یہ اپنی انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر انہوں نے ایک ایسا سال کا بازار گرم کیا ہوا ہے جو کہ اب سے نہیں پچھلے 40 سال سے چل رہا ہے. ہمارے ہمسایہ ملک میں آپ اس کی چھوٹی مثال آپ کو دے دوں کہ یہ سوزوکی جو گاڑی ہے پاکستانی کرنسی کے مطابق تقریباً 6.5 لاکھ میں وہاں پہ سیل ہو رہی ہے, اور جبکہ یہاں پہ یہ 16 لاکھ کی سیل کرتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان پہ چیک بیلنس نہیں ہے, کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. اور مجھے بڑی ایک فواد چودھری ہیں جی, انہوں نے اپنا بڑی ایک آواز اٹھائی اس کے اوپر, اور انہوں نے ایک 2 مارچ کو میٹنگ بلائی تھی اس پہ پاکستان سٹینڈز کے اوپر. اس پہ یہ اسمبلرز بھی آئے, ہمیں بھی بلایا گیا. اس پہ جناب انہوں نے اتنا سخت وہ جو سٹانس انہوں نے اٹھایا اسمبلرز نے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں آنے والے یہ اور یہ ہمیں بات کرنے والے, جی ہم سٹینڈرز کو بڑھائیں. تو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے بات نہیں کرنی. پھر اپنا فواد چودھری نے اپنا یہ یقین کیجیے کہ میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ میں نے کہا جی آپ نے بہت بڑے مافیا ٹکر لے لی ہے, اب آپ قائم رہے, صحیح اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. میں اسی طرح جو ہے نا عمران خان صاحب سے بھی یہ مجھے ہے کہ امید تو ہے کہ جی وہ اس کے اوپر جیسے آج انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی مافیا کو چھوڑیں گے نہیں, تو خدا کے لیے اس کے اوپر بھی اٹھا کے دیکھیں, ان کو پتہ چلے گا اس کے اندر ہو گیا, ہم جو ان کے ساتھ بھی تعاون کر سکے ہم کریں گے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت جو گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں یہ آلموسٹ یقین کریں دنیا بھر میں اس وقت آدھی قیمتیں رہ چکی ہیں, اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی طرح بھی وہ مافیا ایسا ہم سے چمٹا ہوا ہے جو کہتا ہے جی کسی طرح اس لوگ کو جو اور ہم ان کو جو ہے نا اس کے اوپر سے مہنگی گاڑیاں مسلط کر کے کہیں گے جی آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کے اپنے اندر بیٹھے ہیں ایسے منسٹری آف کامرس میں لوگ, اور ایسے کے جو میں ان کے نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں کہ کون ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے اس سارے معاملے کو, اور وہ اپنا نہیں ہونے دیتے کام. ہم ان کے دیکھیں یقین کہ میں اسلام آباد میں جی پچھلے 1.5 ہفتے سے بیٹھا ہوا ہوں, خدا یقین کریں میں جسے بھی اپنا کہتا ہوں جی میری خدا ہماری بات سنے, میں ڈیلیگیشن لے کے آیا, یقین کریں نہ تو کوئی اپنا منسٹر نہ کوئی ان کا کوئی آگے سیکرٹری کوئی ہمیں ٹائم دینے تک کو تیار نہیں ہے. اور یہ جب کہتے ہیں جی ہم میٹنگیں بڑی ہیں جی ہم بہت بیزی ہیں جی بجٹ بزی ہے, ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو ہم 100 ارب کا سال کا ریونیو دے سکتے ہیں, لیکن وہ سننے کی بجائے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم بہت بیزی ہیں, جی ہم کیا کریں اس بارے میں. اچھا یہ جو درخواست آپ لوگوں کی طرف سے دنیا بھر میں پاکستانی بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میاں شعیب صاحب یہ جو درخواست آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں فری اکنامک زون جو ہے بنایا جائے, اور آپ یہ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس سے 150 ارب سے زائد رقم کا معیشت کو فائدہ ہوگا. تو یہ تو بہت بڑی رقم ہے, خاص طور پر اس طرح کے حالات میں جب پاکستان اکانومی کے کرائسس کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹلی اس سے فائدہ ہوتا ہے, تو کیا خان صاحب تک یہ بات ابھی اس طریقے سے نہیں پہنچی ہے یا پھر ان تک نہیں پہنچائی گئی؟ آپ لوگوں نے کوئی کوشش کی کہ ڈائریکٹلی کوئی رابطہ ہو سکے, کیا جا سکے؟ میں جی پچھلے 1.5 سال سے سب کو پتا ہے, سب منسٹروں کو پتا ہے, اور بہت سے جو ہے نا مجھے منسٹر جو ہیں وہ اپنا آف دا ریکارڈ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کیبنٹ میں بھی اٹھاتے ہیں, لیکن وہاں پہ
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर हैं रजाक दाऊद साहब, वो इतने वो कहते हैं जी वो जी इतने हावी है सबके ऊपर कि वो किसी के नहीं चलने देते अच्छा। हैं। वो रजाक दाऊद साहब जो है ना, मैं उनका नाम इसलिए मैं उन्होंने लास्ट ईयर जून में मेरे साथ जो है ना लाहौर में पंजाब क्लब में मीटिंग की, मैंने उनको अपनी सारी प्रपोजल दी, तो मुझे आगे से उन्होंने क्या कहा, बड़ा मेरी बात सुन के कहते हैं जनाब ओहो हो मियां मनशा अली हबीब तबा इनका तो सारा बिजनेस खराब हो जाएगा अगर आपको मैं ये इजाजत दूंगा। मैं कहा जनाब आप उनके इंटरेस्ट को वॉच करने बैठे हैं, आपको क्या पाकिस्तानी इंटरेस्ट को आपको नहीं डिफेंड करना चाहिए? तो आगे से मुझे जी कहा कि अच्छा जी मैं कोशिश करता हूं। तो मैंने जनाब हफीज शेख साहब को भी ये सारी उन्होंने मामला उठाया ये उसमें मीटिंग में 26 अगस्त को लास्ट ईयर मीटिंग की जिसमें उन्होंने सब बुलाया उन्होंने, और इसमें रजाक दाऊद साहब भी थे, शबर जैदी भी थे, लेकिन जनाब नतीजा एक ही कि मैं ना मानूं वाली बात है जी। तो मैं तो हैरान हूं कि ये जो गवर्नमेंट है जो पीटीआई की, हमने इस गवर्नमेंट को ये सोच के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यूथ ने और मिडिल क्लास ने वोट दिया था कि ये एक उन लोगों से खड़ी होगी जो कि अपना नीचे से जो है ना वो ऊपर आ रहे हैं, और वो लोग हैं जो कि जिनको कि आपने एलीट्स को कभी ये माफिया किसी के साथ नहीं रहा। ये हर माफिया वो लोग हैं जो हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं जी, जब इनको पता चलता है कि ये गवर्नमेंट है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, मुझे मियां शोएब साहब ये बताएगा कि अब चूंकि मैं ये बात मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और जी 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 मैं ये मैं आपसे ये मैंने जिक्र किया है रजाक दाऊद साहब का, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि डिनाई करें इसको। मैं नेशनल आपके ये चैनल की तवज्जो से ये मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को डिनाई करिए। क्या रजाक दाऊद साहब ने आके मुझसे ये बात नहीं की थी उस मीटिंग में कि जी वो उन लोगों का बिजनेस खराब होगा? ठीक है, चले आप ये तमाम चीजें बयान की, ये हमारे एडवाइजर साहब की जो है ना सोच है। मियां शोएब साहब अदालत में हम इसी से तंग आके जनाब आप मैं कह रही हूँ कि अदालत में ये मामला, हम तंग आके क्या उम्मीद है आपको, क्या उम्मीद है रिलीफ मिलेगा इस पर आपको अदालत से? मेरे पास लास्ट देखें जी बात अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है। हम अपनी हमारी नीयत साफ है, हमारी इंटेंशंस हैं कि इस मुल्क में हम बिजनेस लेके आए। और ठीक है, आपको यानी उम्मीद है और आप इस हवाले से पॉजिटिव है। बड़ी ही अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है, और ये बात तो बिल्कुल लिखी पड़ी है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है दिन ब दिन के जिसमें अमीर तर और गरीब तर होता जा रहा है, और यही जो है वो अलमिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। तीसरे अशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा।